برف باری میں نقل مکانی انوکھی چیز نہیں، برف باری کے باعث پاک افغان سرحد سے نقل مکانی ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے اسے انوکھا بنا دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی نیوز کانفرنس، کہا تیرہ میں کلعدم ٹی ٹی پی کے 400 سے 500 لوگ موجود ہیں۔ 2021-22 میں جو لوگ لا کر بسائے گئے وہ بارڈر ایریاز کے قریب رہ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کے لوگ ان لوگوں کو بھتہ دیتے ہیں۔ کراچی کی ذمہ داری نہیں لینی تو وفاق کے حوالے کرو، ایم کیو ایم کا سندھ حکومت سے مطالبہ۔ فاروق ستار نے پریس کانفرنس میں کہا سانحہ گل پلازا پر جوڈیشل کمیشن بنا دیں، جتنی تاخیر کریں گے اتنا دلدل میں پھنسیں گے۔ سانحہ گل پلازا آپ کو چین سے سونے دے گا نہ جینے دے گا، ہم استعفیٰ نہیں مانگ رہے، بلاول خود میئر وزیر اعلیٰ اور وزیر اطلاع سے استعفیٰ لیں۔ ہم نے سیاست کیسے کرنی ہے یہ ہم طے کریں گے۔ فاروق ستار یا ایم کیو ایم سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ پیپلز پارٹی فاروق ستار کی طرح خیراتی مینڈیٹ پر نہیں بیٹھی۔ فاروق ستار کو سنجیدہ نہ لیں، ان کا کوئی دین ایمان نہیں۔ ایم کیو ایم آج کچھ اور کل کچھ اور بات کرتی ہے۔ اور سانحہ گل پلازا میں جاں بحق مزید 4 افراد کی شناخت، ڈی این اے سے شناخت افراد کی تعداد 20 ہو گئی۔ شناخت حسام محمد، محمد اشرف، کوثر پروین اور محمد عارف کے نام سے ہوئی۔ سندھ کابینہ نے سانحہ گل پلازا کے شہداء کے اہل خانہ کو فی کس 1 کروڑ اور متاثرہ دکانداروں کو 1-1 کروڑ روپے بلا سود قرضہ دینے کی بھی منظوری دی۔ شدید برف باری بھی پاک فوج کے جوانوں کا حوصلہ پست نہ کر سکی۔ وادی تیرہ میں پاک فوج نے برف میں پھنسی گاڑیوں کو ریسکیو کیا۔ پاک فوج نے اورکزئی اور کرم میں راستے بحال کر دیے۔ وادی لیپا میں پاک فوج نے ہیلی ریسکیو آپریشن کیا۔ افغان سرحد پر شدید برف باری، پاک فوج ایف سی کے جوان الرٹ۔ اور ایچ بی ایل پی ایس ایل سیزن 11 کے ریٹینشن کے لیے گولڈ، سلور اور ایمرجنگ کیٹیگری کے کھلاڑیوں کی تجدید شدہ فہرست جاری۔ کراچی کنگز کے خوشدل شاہ عامر جمال، عرفان خان نیازی، میر حمزہ گولڈ کیٹیگری میں شامل۔ زاہد محمود، عمیر بن یوسف، شاہ نواز دھانی اور عرفات منہاس کراچی کنگز کی گولڈ کیٹیگری کا حصہ۔ سلور کیٹیگری میں مرزا مامون، ایمرجنگ میں ریاض اللہ، فواد علی، سعد بیگ شامل ہیں۔ سانحہ گل پلازا کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے تو تعاون کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پیشکش کر دی، کہا لاہور کی 25 منزلہ عمارت میں آگ لگی تو 5 منٹ رسپانس ٹائم تھا۔ ریسکیو 1112 کے ڈی جی خود متاثرہ عمارت پہنچے، چیف سیکریٹری اور متعلقہ وزیر بھی جائے وقوع پر فوراً پہنچے۔ بیسمنٹ میں لوگ پھنسے ہوئے تھے، تمام لوگوں کو نکالا گیا۔ سیف سٹی کیمروں سے خود مانیٹر کیا، اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ پوری حکومت نے ایک یونٹ بن کر کام کیا۔ عمارتوں کے تحفظ کے لیے SOPs جاری کیے گئے۔ ریسکیو 1112 کے پورے سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے وسائل فراہم کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں دہشت گردی ایک ناسور ہے، اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ وفاقی حکومت کا رویہ اور بیان بازی افسوسناک ہے۔ وفاق اور صوبائی حکومت کو ایک پیج پر آنا ہوگا۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ سی ٹی ڈی نے پشین میں 10 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ کارروائی کے دوران 10 جوان زخمی ہوئے۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اعتزاز احمد گورایا کی وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون کے ساتھ نیوز کانفرنس، کہا دہشت گردوں سے جدید اسلحہ ملا ہے جس کا فورینسک کروائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے معاون شاہد رند نے کہا جو ریاست کے سامنے کھڑا ہوگا ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ یورپ اور بھارت میں تجارتی معاہدے پر امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کی شدید تنقید۔ اسکاٹ بیسنٹ نے بھارت کی مکاریوں کا پردہ فاش کرتے ہوئے کہا یورپ کا بھارت سے تجارتی معاہدہ اپنے ہی خلاف جنگ کی فنڈنگ کرنا ہے۔ بھارت روسی تیل خریدتا ہے، ریفائن کرتا ہے اور یورپ کو فروخت کرتا ہے، جس سے جنگ کے لیے پیسہ فراہم ہو رہا ہے۔ یورپ روسی تیل کی مصنوعات خرید کر اب بھی ماسکو کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ روسی تیل کی خریداری پر بھارت پر 25% ٹیرف عائد کیا۔ یورپ اسی بھارت سے تجارتی معاہدہ کر رہا ہے۔ یورپ نے بھارت کے ساتھ آزاد تجارت کا معاہدہ کیا ہے جس کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے مدر آف آل ڈیلز قرار دیا ہے۔
معاشی میدان میں بھارت کو دھچکا، بنگلہ دیش کا چٹاگانگ میں انڈین اکنامک زون منصوبہ منسوخ کرنے کا اعلان، بھارتی اکنامک زون کی جگہ دفاعی صنعتی پارک بنایا جائے گا۔ چٹاگانگ میں بھارت کے اکنامک زون کے لیے بڑا رقبہ مختص کیا گیا تھا، اب یہ زمین نئے دفاعی صنعتی پارک کے لیے استعمال ہوگی۔ عوام اور صنعتوں پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے، وزیر اعظم کی ہدایت پر IMF سے زیادہ ریلیف لینے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شہباز شریف نے کہا IMF پروگرام اور معاشی نظم و ضبط کے تحت ریلیف کے لیے بڑے اقدامات کا منصوبہ بنایا جائے، آئندہ 2 سال میں معاشی شرح نمو 5 سے 6% تک حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ وزیر اعظم نے ریلیف حاصل کرنے کے لیے 2 ہفتوں میں تجاویز بھی طلب کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے دورہ پاکستان پر آئے میانمار کے وزیر خارجہ کی ملاقات، تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے تجارت، معاشی تعاون، تعلیم اور عوامی روابط کے فروغ پر زور دیا۔ ایبٹ آباد میں شدید برفباری، گلیات میں 1.5 فٹ تک برف پڑ چکی، رابطہ سڑکیں بند، بجلی معطل، انتظامیہ نے سیاحوں کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ بٹگرام میں شدید برفباری نے معمولات زندگی کو مفلوج کر دیا، شاہراہ ریشم بند ہونے سے گاڑیاں پھنس گئیں۔ شانگلہ میں بھی برفباری سے آمد و رفت متاثر، کئی لنک روڈ بند۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور لیپا میں برفباری سے مختلف رابطہ شاہراہیں بند ہو گئیں۔ مری میں رات سے برفباری کا سلسلہ جاری، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برفباری۔ چمن میں بجلی کی طویل بندش، زیارت کان محترزئی، خانوزئی، شیلا باغ اور مسلم باغ میں برفباری۔ سندھ میں گورکھ ہل اسٹیشن نے برف کی چادر اوڑھ لی، درجہ حرارت -4 تک گر گیا۔ ICC کا دوہرا معیار پھر سامنے آ گیا، بنگلہ دیشی صحافیوں کو ورلڈ کپ کے لیے ایکریڈیشن دینے سے انکار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق بنگلہ دیش کے باہر ہونے کے بعد پہلے سے کنفرم ایکریڈیشن بھی منسوخ کر دی گئی۔ ICC ان ملکوں کے صحافیوں کو بھی ایکریڈیشن دیتا ہے جو ورلڈ کپ کا حصہ نہیں ہوتے۔ بنگلہ دیش نے سیکیورٹی مسائل کے باعث بھارت میں ورلڈ کپ کھیلنے سے انکار کیا تھا۔ پتنگوں پر مقدس کتب، مذہبی مقامات یا کسی شخصیت کی تصویر لگانے پر پابندی عائد، کسی ملک یا سیاسی جماعت کے جھنڈے والی پتنگوں پر بھی دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد۔ لاہور میں بسنت کے دوران بغیر تصویر والی یا رنگی یا کثیر رنگی پتنگ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ حکومت پنجاب نے لاہور میں 6 سے 8 فروری تک محفوظ بسنت کی مشروط اجازت دی ہے۔ بلوچستان میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے نصیر آباد رینج کے تمام اضلاع میں خواتین پولیس اہلکاروں کو ذمہ داریاں سونپ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کہتے ہیں خواتین اہلکاروں کی صلاحیتوں سے استفادہ بہتر پولیسنگ کا باعث ہوگا، سائلین کے لیے پولیس اسٹیشنز میں محفوظ ماحول کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے گی۔ خواتین کو مساوی مواقع فراہم کرنا صوبائی حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت AI ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد، مریم نواز نے کہا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب ہر فیصلے اور پالیسی سازی کا مرکز ہوگی۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے نوجوانوں کو بااختیار بنانا پنجاب حکومت کا مشن ہے۔ ڈیٹا سے چلنے والی گورننس کے ذریعے پنجاب میں جدید دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ امریکہ میں 15 سال بعد بدترین برفانی طوفان، نظام زندگی مفلوج، دفاتر اور اسکول بند، 30 افراد ہلاک، لاکھوں متاثر، اربوں ڈالر کا نقصان۔ واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس، اوکلاہوما، نیو جرسی سمیت درجنوں ریاستوں میں شدید برف باری، کئی علاقوں میں درجہ حرارت -39 ڈگری تک گر گیا، 12 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم، 4 دن میں 21,000 پروازیں بھی منسوخ۔ کینیڈا میں بھی برفانی طوفان سے نظام زندگی شدید متاثر، ٹورنٹو میں 22 انچ تک برف پڑ چکی، گاڑیاں برف سے ڈھک گئیں، نیاگرا آبشار بھی شدید سردی کے باعث جمنا شروع ہو گئے۔ برطانیہ میں آئندہ ہفتے طوفان کی وارننگ جاری۔ ایران ہم سے مذاکرات اور معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ایرانی حکام نے متعدد بار فون کیا اور بات کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ونیزویلا سے بڑا بحری بیڑا ایران بھیجا ہے جس کی وجہ سے ایران پریشان ہے۔ امریکہ کی ایران کے ساتھ مذاکرات کی 4 شرائط سامنے آ گئیں۔
شرائط میں افزودہ یورینیم ہٹانا، طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں پر پابندی شامل۔ ایران کو یورینیم افزودہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایران علاقائی طاقتوں کی امداد نہیں کرے گا۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کے خلاف کارروائی کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے پر پابندی لگا دی۔ وزارت خارجہ نے کہا ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت یا لاجسٹک مدد بھی فراہم نہیں کی جائے گی۔ علاقے میں کشیدگی کا پرامن حل مذاکرات اور بین الاقوامی قوانین پر عمل سے ہی ممکن ہے۔ فیصلہ خطے میں استحکام اور سفارتی حل کے لیے UAE کی پالیسی کا حصہ ہے۔ یورپ امریکہ کے بغیر اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ نیٹو چیف مارک روٹے کا برسلز میں یورپی پارلیمنٹ سے خطاب۔ کہا یورپی یونین یا یورپ کا خود اپنی حفاظت کا سوچنا صرف خواب ہے۔ امریکہ کے بغیر یورپ اپنی سلامتی اور آزادی برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ یورپ اور امریکہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔